فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے۔ پہلے پڑھیں۔ ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا۔ تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے، تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے۔ جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی، تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ کس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے۔ جی ہاں صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں۔ کیا صرف فرض نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نوافل چھوڑ کر صرف فرض اور واجب ہی ادا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ہوگا اور آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں؟ نیز کیا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت مؤکدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہ گار ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے اور یہ شخص قابل ملامت ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو باقی سنتوں کا بھی جو مؤکدہ ہیں ان کا اہتمام ضروری ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گناہ ہوگا؟ اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے 45 منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا، پھر وضو کر کے فرض نماز کی قضا کی، کیا اسے بھی قضا کرنے کا گناہ ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا؟ عارف شیخ انڈیا سے۔ عارف شیخ صاحب، اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم التفریط فی الیقظہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوندے میں کوتاہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا صحیح بخاری میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو حضرت بلال کہ جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پر پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی تو آپ نے سب کو اٹھایا۔ تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسی یاد آئے اس وقت پڑھ لے، جیسی جاگ آئے اس وقت پڑھ لے۔ تو اس کا مطلب انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے اس کی، اس کا استعمال جائز ہوگا، ادروائز اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو نہیں غالب گمان یا یقین کے درجے میں نہیں ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو پھر آپ کے لیے اس کا استعمال جائز ہے، کیونکہ چور بازار میں نے بتایا کہ ساری چیزیں چوری کی نہیں ہوتی، زیادہ تر مال بغیر چوری کا ہی ہوتا ہے اس میں۔ 9 سال کے بچے کو رضاعی بیٹا یا رضاعی بھانجا بنانا ممکن ہے یا نہیں؟ نہیں، 2 سال سے پہلے چھوٹے بچے کو دودھ پلا کے رضاعی بیٹا بنایا جا سکتا ہے، 2 سال کے بعد یہ آپشن ختم ہو جاتا ہے۔ وسیم سید بمبئی سے، حرام کمانے والے سے قرضہ لینا کیسا ہے؟ اگر لے لیا تو استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ اگر کسی کی ٹوٹلی آمدن حرام ہی ہے تو اس سے قرضہ نہیں لیا جا سکتا، وہ قرضہ بھی آپ کے لیے حرام ہی ہوگا، اس کو واپس کریں اور کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس۔ میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں تو کیا میرے لیے مہر لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو شوہر پسند نہیں ہے اور شوہر کی طرف سے کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے، بس ویسے ہی آپ اس سے ڈیورس لینا چاہتی ہیں، بعض دفعہ نہیں دماغ مل رہے ہوتے، تو پھر خلا کا راستہ ہے، اس میں شوہر کو راضی کرنا پڑے گا اور مہر آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ ہاں، شوہر مہر نہ لے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ظلم زیادتی ہے شوہر کی طرف سے
اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ طلاق دے کیونکہ ظلم کر رہا ہے وہ، تو پھر ایسی صورت میں قضاءً یعنی دنیاوی احکام کے لحاظ سے تو حکم یہی دیا جائے گا کہ آپ مہر واپس کریں، لیکن شرعی طور پر شوہر کے لیے مہر لینا جائز نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شوہر جب ظالم تھا تو اس پر لازم تھا کہ وہ بیوی کے طلاق کے مطالبے پر اس کو کسی معاوضے کے بغیر طلاق دے، کیونکہ قرآن نے حکم دیا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، محبت سے رہو، نہیں رکھ سکتے محبت سے تو آرام سے چھوڑ دو بیوی کو۔ تو شوہر اگر بیسک حقوق بھی ادا نہیں کر رہا تو اس پر خود لازم ہے کہ بیوی کے مطالبے پہ اس کو طلاق دے۔ بہرحال اگر وہ آپ سے کہتا ہے میں اس شرط پہ طلاق دوں گا مہر واپس کرو، تو دنیاوی احکام میں بہرحال آپ پر لازم ہو جائے گا کہ چونکہ خلا ہے تو خلا میں عورت کو مہر واپس کرنا پڑتا ہے، لیکن شوہر کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اور اگر شوہر کی طرف سے قصور نہیں ہے، بس بات یہ کہ آپ کا دل نہیں ملتا اس سے، آپ کو اس سے علیحدگی چاہیے اور شوہر ایگری ہو جاتا ہے خلا دینے پر، تو پھر شرعاً آپ کو مہر دینا آپ پر واپس کرنا لازم ہوگا۔ اگر عمر سے پہلے بال سفید ہو جائیں تو کالے کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ اگر 40 سال سے پہلے بال سفید ہو جائیں تو کالے کر سکتے ہیں، کیونکہ شریعت نے جو سفید بالوں کو کالا کرنے سے منع کیا ہے تو حضرات فقہا نے اس کی جو علت بیان کی ہے وہ بالکل واضح علت ہے، وہ یہ کہ بڑھاپا چھپانا، تغییر خلق اللہ میں آتی ہے یہ چیز۔ تو 40 سال سے پہلے تو بال کا سفید ہونا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، بیماری کی وجہ سے اس کو کالے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر 40 سال کے بعد بال سفید ہو گئے تو اس کو بلیک کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کلر لگا کے خوراکیں کھا کے کوئی بلیک کر لے تو سبحان اللہ۔ لڑکی کی زبردستی قرآن کی قسم دے کر شادی کروانے کا کیا حکم ہے؟ یہ عمل حرام ناجائز ہے، جن علاقوں میں بھی ہوتا ہے ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے غضب سے۔ ترکہ کی زمین میں اگر ایک وارث نے ذاتی ملکیت کا دعویٰ کیا تو کیا حکم ہے؟ جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ثبوت اس کے ذمے ہوتے ہیں، اگر کسی وارث نے دعویٰ کیا اور دعوے پر دلیل پیش کر دی ہے تو اس کے دعوے کو مانا جائے گا۔ صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ دعوے پر دلیل پیش کرے گا تو مانا جائے گا، دلیل پیش نہیں کرتا وہ تو پھر جو باقی وارث ہیں ان سے قسم اٹھائی جائے گی، وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ بھئی ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ زمین اس کی ہے، ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ قسم اٹھا لیں گے تو وہ دعویٰ خارج کر دیا جائے گا اور اس پلاٹ کو پھر وراثت میں شامل کیا جائے گا۔ اجتماعی قربانی کے اخراجات سے بچ جانے والی رقم کا کیا حکم ہے؟ آج کل اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اجتماعی قربانی کی جو رقم بچ جائے گی اس رقم کو مالکوں تک واپس لوٹانا لازم ہے، وہ آپ ان کی پرمیشن کے بغیر نہ صدقہ کر سکتے ہیں نہ کسی اور خیر کے کام میں لگا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ اجتماعی قربانی کر رہے تھے تو آپ ان سے پہلے سے یہ بتا دیں کہ بھئی جو رقم بچے گی وہ ہم آپ کی پرمیشن سے، ہم پہلے سے آپ سے پرمیشن لے رہے ہیں، وہ ہم صدقہ کر دیں گے، خیر کے کام میں لگا دیں گے۔ تو اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایک اہم بات ہے، اگر وہ اجازت دے بھی دیتے ہیں نا اور بعد میں کسی کو خیال آتا ہے کہ نہیں یار میری رقم مجھے واپس کرو، تو جب تک آپ نے صدقہ نہ کی ہو آخری وقت تک ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو کہیں بھائی ہم نے آپ کو پرمیشن دی تھی لیکن میرے حصے کی جو رقم بچ گئی ہے مجھے لوٹا دو، تو آپ کو لوٹانی پڑے گی۔ ہاں اگر ان کی پرمیشن سے آپ نے صدقہ کر دی، صدقہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری رقم مجھے چاہیے، آپ بولو بھائی ہم نے آپ کی پرمیشن سے صدقہ کر دی، اب نہیں ملے گی آپ کو، تو اس سے پہلے ہر شخص کو یہ اختیار ہے وہ اپنی رقم واپس لے۔ جا بھائی، اجتماعی قربانی کے لیے بقیہ رقم مدرسے میں ادا کرنا کیسا ہے؟ اس کا حکم میں نے بیان کر دیا کہ پہلے سے آپ قربانی میں حصہ لینے والوں کو بتا دیں کہ جو رقم بچے گی ہم مدرسے میں استعمال کر لیں گے، اور وہ اگر اجازت دے دیں تو ان کی اجازت سے، لیکن ان کو یہ حق ہے کہ وہ اجازت کینسل بھی کرا سکتے ہیں، وہ کہہ دیں ہم نے کہا تھا لیکن اب ہمیں واپس دو۔ تو اگر آپ نے مدرسے میں خرچ نہیں کی ہے تو اس سے پہلے ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ رقم واپس لینے کا حق رکھتے ہیں۔ بیوی کے چچا کا بلا وجہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ شرعی طور پر کیسا ہے؟ چچا کا بلا شوہر سے طلاق کا مطالبہ، بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ بیوی خود طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ اگر وہ نہیں کر رہی ہے تو چچا کون ہوتا ہے بھائی؟ اس معاملے میں میاں بیوی کا پرسنل معاملہ ہے، چچا کیا باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کرے اپنے داماد سے؟ اگر بیوی راضی ہے تو بیوی کو رہنے دیں، میاں بیوی میں تفریق ڈالنا، جدائی ڈالنا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنا عرش پانی پہ بچھاتا ہے اور رپورٹ طلب کرتا ہے، پوچھتا ہے تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، ایک کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروایا، ایک کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروایا، صحیح حدیث ہے، شیطان کہتا ہے کچھ بھی نہیں کروایا تو نے، ایک آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی ہے، شیطان اسے گلے لگاتا ہے، بولتا تو کام کر کے آیا اصل میں، تو اتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے ہاں اگر عورت شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ معقول ریزن ہے یا نہیں ہے، اگر معقول ریزن نہیں ہے تو اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ بلا وجہ عورت کا طلاق کا مطالبہ کرنا، یہ ایسی عورتوں کو منافقات میں شامل کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی معقول ریزن ہے تو پھر طلاق کا مطالبہ جائز ہے، باقی وہ پھر شوہر کو اختیار ہے کہ وہ طلاق دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ وقف شدہ زمین کو بیچ کر دوسری جگہ مسجد خریدنا جائز ہے؟ وقف شدہ زمین اگر کسی نے وقف کی تھی، جس کام کے لیے وقف کی تھی اب وہ وہیں یوز ہوگی،
وہیں پر گھر بنے گا یا مسجد بنے گی یا جو بھی ہوگا اسی خیر کے کاموں میں، تو اس کا بیچنا ٹھیک نہیں ہے، وہ زندگی قیامت تک کے لیے وقف ہو گئی ہے جس کام کے لیے وقف کی تھی۔ ایک ہوتا ہے وقف کے لیے وقف کرنا، جیسے ایک زمین ہے یا مدرسہ ہے، اس کے لیے کسی نے زمین وقف کی کہ اس زمین کو اس مدرسے کے فائدے میں استعمال کیا جائے گا، اور یعنی اس کے کاموں میں، تو پھر ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ زمین بیچی بھی جا سکتی ہے اور زمین کو مدرسے کے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو مین زمین ہوتی ہے نا جو اس کام کے لیے وقف ہوتی ہے کہ مدرسہ بنے گا یا مسجد بنے گی، تو اس کو تو چینجیبل نہیں ہے وہ، لیکن اس وقف کی ملکیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان ملکیت جو مملوکہ چیزیں ہیں وقف کی، ان مملوکہ چیزوں کو وقف کے فائدے کے لیے کسی بھی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بھی ضرورت میں، کیونکہ جیسے مسجد میں کسی نے وقف کر دیے، چاہے نمازیں وقف کر دی، دریاں وقف کر دی، تو وہ بھی بلا ضرورت بیچنا اس کا بھی جائز نہیں ہے، ہاں اگر ضرورت ہوگی تو بیچ سکتے ہیں۔ گٹکا یا ماوا سے حاصل کی گئی آمدن کا کیا حکم ہے؟ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت سخت صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں، اور اس سے منہ کا کینسر ہوتا ہے اور غلاظت بھی ہے، گندگی بھی ہے، تو اس کو سگریٹ پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ سگریٹ کا بھی نقصان ہے لیکن اتنے خطرناک لیول کا نہیں ہے، اور نقصان بھی ہر ایک کو ہوتا نہیں ہے، لیکن گٹکا ماوا کا تو بہت زیادہ نقصان ہے۔ قصائی سے قربانی کا گوشت خریدنا شرعی طور پر جائز ہے؟ قربانی جو بھی کرتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت بیچے، یا تو خود کھائے یا ثواب کے لیے یعنی صدقہ کر دے اس کو۔ ہاں جس کو صدقہ کیا ہے پھر وہ اس کا مالک ہے، پھر وہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے قربانی کا گوشت صدقہ کر دیا، پھر غریب نے کھانے کے بجائے قصائی کو بیچ دیا، پھر قصائی وہی گوشت بیچ رہا ہے تو جائز ہے۔ ویب سائٹ یا بلاگ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے پر اشتہارات لگا کر کمائی کرنا کیسا ہے؟ جائز اشتہار ہے تو اس کی کمائی جائز ہے۔ موبائل ایپ میں اشتہارات لگا کر آمدنی حاصل کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ اشتہار شراب کی آمدن وغیرہ کا نہ ہو، یعنی شراب کا نہ ہو، یعنی کسی حرام چیز کو پروموٹ کرنے کا کا اشتہار نہیں ہونا چاہیے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ نہیں جی، غیر مسلم کو ویسے آپ جنرلی ڈونیشن دے سکتے ہیں، صدقہ خیرات دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے۔ تصویر یا خاکے بنا کر بیچنا شرعی طور پر کیسا ہے؟ جاندار کے چہرے کی تصویر، اس کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے زیادہ حرام تصویر وہ ہے جو مجسمے کی شکل میں ہو، بت کی شکل میں ہو، جیسے آج کل کپڑوں کی دکانوں پر مجسمے رکھے ہوتے ہیں، پورے چہرے کی تصویر ہوتی ہے، وہ سب سے حرام درجہ ہے۔ اس کے بعد وہ تصویر ہے جو ہاتھ سے بنائی جائے، چہرے، آنکھ، ناک، کان بنائے جائیں، تو یہ بھی حرام، یعنی دوسرے درجے میں سب سے حرام تصویر میں آتی ہے یہ۔ اس کے بعد وہ تصویر ہے جو کیمرے سے آپ لیتے ہیں اور کیپچر کرتے ہیں اور اس کا پرنٹ نکال لیتے ہیں، تو اس کے حرام ہونے میں اختلاف ہے۔ راجح بات یہی ہے کہ یہ بھی ناجائز ہے، لیکن چونکہ اختلافی مسئلہ ہے اس لیے اس کی حرمت کم درجے کی ہو۔ اور آخری تصویر رہتی ہے ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر، تو اس میں تو بہت زیادہ اختلاف ہے۔ کچھ علماء اس کو تصویر سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، ہماری بھی یہی رائے ہے کہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں تصویر میں داخل ہے لیکن ضرورت اور ابتدا کی وجہ سے جائز ہے، اور کچھ اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ اس میں ہماری رائے یہی ہے کہ اس کا یہ جائز ہے، اس پہ دلائل میں کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ حرام درجے کی تصویر جو مجسمہ ہوتا ہے وہ ہے، اس میں چہرے کی تصویر، اس کے بعد دوسرے درجے پہ جو ہاتھ سے بنائی گئی تصویر ہوتی ہے۔ تو یہ جو تصویر یا خاکے بنا کر اگر آپ بیچتے ہیں اور چہرے کی تصویر ہے، واضح تصویر ہوتی ہے، تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ بغیر ولی کے نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے، احادیث دونوں طرف ہیں، دلائل کے ساتھ میں یہ مسئلہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، کبھی دوبارہ موقع ملا مزید ریکارڈ کروا دوں گا۔ تو احناف کے نزدیک جائز ہے، مگر یعنی اس قابل تعریف عمل نہیں ہے، اس لیے اس کو سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جہاں شدید ضرورت ہو، باپ بیٹی پہ ظلم کر رہا ہو، اس کی شادی نہ کر رہا ہو، جیسے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، تو پھر اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، بغیر ولی کے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ باقی شرعی مسئلہ کیا ہے کہ لڑکا اگر لڑکی کے ہم پلہ ہے، جوڑ کا رشتہ ہے، اور لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، بالغ لڑکی نے، نکاح ہو جائے گا۔ باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہوتا، احناف کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ دلائل دونوں طرف ہیں، میں نے بتایا۔ احناف کی مشہور دلیل قرآن کی آیت ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، اس میں اللہ نے عورت کی طرف نکاح کی نسبت کی۔ اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہ ہوتا تو اللہ عورت کی طرف نکاح کی نسبت نہ کرتے کہ وہ اپنا نکاح کر لے، بلکہ یوں کہتے کہ اس کا نکاح کروا نہ دیا جائے۔ اور دوسرا بخاری کی حدیث ہے، نبی کی خدمت میں خاتون آئی، ان عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو آپ نے ان کا کسی اور سے نکاح کرا دیا، تو حالانکہ آپ نے ان سے نہیں پوچھا کہ تم ولی کی اجازت لے کے آئی ہو کہ نہیں لے کے آئی ہو۔ اور وہ جو حدیث ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو اس حدیث کا ان احادیث کی روشنی میں جواب یہ ہے کہ یا تو وہ اس پر محمول ہے کہ یہ عمل قابل تعریف نہیں ہے، تو تشدیداً منع کیا ہے کہ شریف خاندانوں میں ایسا نہیں ہوتا، جیسے حدیث میں آتا ہے نا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو معاہدہ کر کے توڑ دے اس کا ایمان ہی نہیں ہے،
تو یہ تھوڑی کہ وہ کافر ہو جائے گا، بلکہ حدیث کا مطلب ہے کامل درجے کا ایمان نہیں. تو نکاح پراپر خاندانوں میں، اچھے خاندانوں میں ماں باپ کی یعنی باپ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے. تو اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. یا ولی سے مراد یہ ہے کہ ولی سے باپ مراد نہیں، یہ خود وہ شخص مراد ہے، یعنی وہ عورت اس کی مرضی سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی کی یہ جو مصداق ہے کہ باپ یا بھائی وغیرہ، یہ مصداق ولی کا ایک مصداق ہے، لیکن ولی کسی بھی چیز کے متولی کو بھی ولی کہا جاتا ہے. تو لا نکاح الا بولی کا مطلب یہ ہو گیا دوسرے دلائل کی روشنی میں کہ جو بھی کسی چیز کا متولی ہے اس کی پرمیشن کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو اب کہنے کے حد تک تو یہ حدیث میں تعویل ہے، لیکن یہ حدیث میں تعویل حدیث ہی کی وجہ سے کی ہے، یہ صرف رائے برائے رائے نہیں ہے، دوسری احادیث اور قرآن کی آیت کی وجہ سے کی ہے. تو دلائل دونوں طرف فقہا کا کام ہوتا ہے اس موضوع سے متعلق تمام دلائل کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں. بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، امام شافعی امام احمد کے نزدیک نہیں ہوتا نکاح. امام حنیفہ نے ان دلائل کی روشنی میں فتویٰ دیا ہے کہ نکاح ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ قابل تعریف نہیں ہے. اس ضرورت کے وقت اس فتوے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ضرورت کیا ہے؟ جب باپ ظالم ہو. خفیہ نکاح جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، دو گواہوں کی موجودگی میں جب نکاح ہو گیا تو وہ خفیہ رہا نہیں ہے نا، دو بندے گواہ بن چکے ہیں، دو مسلمان، تو اس لیے نکاح خفیہ ہو ہی نہیں سکتا. کم سے کم دو گواہ ہوتے ہیں اس پہ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کو اعلان کر کے دنیا کو بتایا نہیں، دو گواہوں کو پتہ ہے باقی دنیا میں کسی کو نہیں پتا، تو اس عمل کو قابل تعریف بہرحال نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ بدگمانی کا اس سے موقع ملتا ہے. بدگمانی کا موقع یہ کہ اللہ آپ پکڑے گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی ہے، اب لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے تم نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہو اور جب پکڑے گئے تو بیوی بول دیا اس کو. تو اس لیے حدیث میں حکم یہ ہے کہ اعلن النکاح، نکاح علی الاعلان کیا کرو، ساری دنیا کو بتاؤ یہ میری بیوی. تو یہ قابل ترغیب عمل ہے، یہ یعنی اعلان کر کے نکاح کرنا. تو اس لیے چھپن چھپائی کھیلنا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. دوسرا نقصان اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چپکے سے بس دو گواہوں کو بتایا، کسی کو پتا نہیں ہے. بیوی کے حقوق بھی مرد نہیں دیتے ہیں، جب کسی کو پتا نہیں ہوتا تو بیوی بھی بیچاری کہیں نہیں جا سکتی. جب تک مرد یعنی اس کا دل مرد کا دل بیوی کی طرف مائل ہے، وہ عیاشی کرتا ہے، پھر بعد میں اس کو بوجھ سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے. پتہ تو کسی کو ہوتا ہی نہیں کہ اس کی بیوی ہے، یہ چھوڑنا بھی آسان ہوتا ہے. تو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں جس کی وجہ سے خفیہ نکاح کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اور شریعت میں ترغیب یہی ہے کہ کھلی اعلان نکاح کیا کرو. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر مرد مجبور ہے یا میاں بیوی دونوں مجبور ہیں، ان کو یہ ڈر ہے کہ ہم نے نکاح کیا، ایک حلال کام ہے، لیکن نکاح کے نتیجے میں سوسائٹی ہمیں نہیں معاف کرے گی. آج آپ کو پتہ ہے سوسائٹی زنا کرو کچھ بھی نہیں ہوتا، نکاح کرو تو ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہے. تو ایسی شدید مجبوری میں کوئی یہ کام کر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی بہرحال اس کی بدگمانی کا بھی موقع ہے اور بیوی کے حقوق ضائع ہونے کا بھی اس میں امکان ہوتا ہے. اس لیے نارملی اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، اور حدیث میں بھی اس کی ترغیب نہیں ہے، ترغیب علی الاعلان نکاح کرنے کی. بیوی کے موبائل کی تلاشی لینا شرعاً کیسا ہے؟ بلا وجہ موبائل جھانک تاک کرنا ٹھیک نہیں. اگر کوئی واقعی کسی کو کوئی ایسے قرائن ہیں جس سے بیوی پہ شک ہے، واقعی قرائن ہو، وہمی نہ ہو، کیونکہ بعض مرد وہمی ہوتے ہیں، وہ بلا وجہ ایک وہم سر پہ مسلط کر لیتے ہیں، شکی مزاجی ہوتے ہیں اور خام خواہ میں بیوی کے موبائل میں گھستے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کسی فرینڈ نے لڑکا بن کے کوئی میسج بھیج دیا ہوتا ہے، تو پھر بدگمانی کا شوہر کو موقع مل جاتا ہے، وہ ساری زندگی بیوی سے شک میں رہتا ہے، کیونکہ موبائل پر لوگ ایک دوسرے سے بے تکلفی کر رہے ہوتے ہیں، پرینک بھی کر رہے ہوتے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ شکی والے جو شوہر ہیں، یہ پھر ہمیشہ کے لیے ان کے دل میں بیوی کے بارے میں بال آ جاتا ہے. اس لیے اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت کرو. لیکن اگر واضح قرائن ہیں، آپ کو واقعی قرائن سے پتہ چل گیا، کچھ اندازہ ہو گیا، غالب گمان ہو گیا کہ بیگم کے ایٹیٹیوڈ اور اسٹائل کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کے موبائل میں گھسنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ بڑے نقصان سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. تو جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ بلا وجہ اپنی بیویوں کے موبائلوں میں نہ گھسیں. شریعت نے ہمیں بدگمانیوں سے منع کیا ہے، لیکن اگر واقعی کوئی ویلڈ ریزن ہے اور قرائن سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کی بیوی کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے، قرائن سے اندازہ اور یعنی غالب گمان ہے، آپ شکی مزاج نہیں ہو، تو پھر گھسنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نگرانی کر سکتے ہیں آپ. باقی گھسو گے کیسے؟ قرض واپس کرنے سے ٹال مٹول کی صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، مطل الغنی یہ ظلم، جو آدمی قرض کی رقم واپس لوٹا سکتا ہے پھر بھی نہ لوٹائے تو وہ ظالم ہے، ظلم ہے، اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس قرض لوٹانے کے پیسے نہیں ہیں، ہم کہاں سے لوٹائیں؟ میں ان سے کہتا ہوں یہ گاڑی بیچ دیں. آپ کہتے ہیں اوہو یہ گاڑی تو ہماری ضرورت کی ہے. جی نہیں، بالکل غلط. W11 سے آپ کی ضرورت، رکشے ٹیکسی سے آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، قرض آپ کو گاڑی بیچ کے ادا کرنا پڑے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم قرضہ ادا کریں، 1 کروڑ کا ہم پہ قرضہ چڑھ گیا. میں ان سے کہتا ہوں آپ کا یہ گھر 2 کروڑ کا ہے، آپ اسے بیچ دیں، 1 کروڑ قرضے میں دیں اور پھر کرائے پہ رہیں، اور 1 کروڑ کاروبار میں یہ کسی طرح لگا دیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم گھر کیسے بیچیں؟ تو یہ آپ کے مسائل ہیں.
الحمدللہ میں ایک اپنے جاننے والے کو جانتا ہوں، ان کا کاروبار میں نقصان ہوا 1.5-2 کروڑ کا، ان پہ قرضہ چڑھ گیا. مجھے انہوں نے آ کے بتایا کہ مفتی صاحب میں نے آپ کا بیان سنا تھا کہ قرضہ اتارنے کے لیے ذاتی گھر بیچنا پڑے تو بیچ دو ورنہ قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. تو کہتے ہیں الحمدللہ میں نے وہ گھر بیچ کے لوگوں کا قرضہ ادا کیا ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ کوئی ایک مثال تو میرے سامنے آ گئی اور وہ کرائے پہ آ گئے، لیکن اللہ نے دوبارہ کاروبار میں اتنی برکت دی، دوبارہ گھر خرید لیا انہوں نے. تو یہ جو کہتے ہیں نا میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ان لوگوں کا مطلب ہوتا ہے میں نے اپنی پینٹ کی جیب میں نے ہاتھ ڈالا ہے تو پیسے نہیں نکلے. او بھائی اپنی پراپرٹی بیچو، اپنا گولڈ بیچو، اپنا زیور بیچو، اپنا پلاٹ بیچو، اپنا مکان بیچو، اپنی گاڑی بیچو، پھر لوگوں کا قرضہ ادا کرو. یہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہو میں معسر ہوں، تنگ دست ہوں، اور تنگ دست کو مہلت دینے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اللہ کہتے ہیں اگر کوئی تنگ دست بیچارہ قرضہ واپس نہیں کر سکتا تو اس کو مہلت دو. اس تنگ دست کے بارے میں آج کل جو مستنڈے ہو گئے ہیں نا اور پراپرٹیاں اور بزنس چل رہے ہیں ان کے، اور وہ کہتے ہیں میں قرضہ کہاں سے دوں، تو یہ تنگ دست نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اس شخص کا جس پہ قرضہ ہوتا تھا. عورت کے چہرے پر کتنا میک اپ کرنا جائز ہے؟ جتنا چاہیں کر لیں بھائی. باقی یہ کہ تغییر خلق اللہ، یعنی ایسا فیشن جو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرتا ہو، وہ حرام ہے، ناجائز ہے. جیسے آئی بروز بنانا یا دونوں دانتوں کے درمیان گیپ پیدا کرنے کے لیے دانت گھسوا دینا، یا ایسے بال بنانا جو آگے کوہان کی طرح بال نکلے ہوئے ہوں، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں. لیکن جو میک اپ ہوتا ہے وہ تو میک اپ ہے، وہ جائز ہے. غیر مسلم کمپنی میں ملازمت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جائز ہے اگر آپ کے ذمے جو کام لگا ہے وہ حرام نہ ہو. غیر مسلم کمپنی میں اگر آپ کے ذمے شراب بیچنا ہے تو وہ تو مسلم کمپنی میں بھی حرام ہے. تو اسلام اس کو نہیں دیکھتا کہ آپ غیر مسلم کمپنی میں ہیں یا مسلم کمپنی میں. اسلام یہ دیکھتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام، یعنی جو پروڈکٹ بیچ رہے ہیں یا بیچنے میں تعاون کر رہے ہیں وہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے. سسرال والے ظالم ہوں اور شوہر بھی ظالم ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ زندگی گزارنی چاہیے یا ڈیورس لے لینی چاہیے؟ دیکھیں ہمیشہ زندگی اس اصول پہ گزاری جاتی ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے. یہ دنیا جنت کسی کے لیے بھی نہیں ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی ہر عورت بالکل ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہو، کوئی زندگی میں کوئی ٹینشن ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیشہ اس اصول پہ زندگی گزاری جاتی ہے کہ دو غم میں سے بڑا غم کون سا ہے. تو سسرال یا شوہر ظالم ہے تو آپ اگر ڈیورس لیں گی تو کوئی ٹھکانہ ملے گا آپ کو؟ لڑکیاں فوراً کہتی ہیں ہم جاب کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جاب کرنے کے بعد آپ کی عزت محفوظ رہے گی؟ جب ملازمت میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا یہ لڑکی ڈیورس طلاق یافتہ ہے تو شادی وادی کوئی نہیں کرتا، اس کی عزت سے کھیلتے ہیں لوگ. اب لبرل انٹیاں تو کہیں گی کیا ہو گیا عزت سے کھیل لیا. تو بھائی اسلام کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے، عورت کی بہت بڑی توہین ہے یہ کہ کوئی نکاح کے بغیر اس کے قریب آئے. تو اس لیے آپ خود یہ فیصلہ کریں کہ رہنے میں زیادہ نقصان ہے یا علیحدگی میں زیادہ نقصان ہے. اگر رہنے میں کم نقصان ہے، علیحدگی میں زیادہ نقصان ہے تو پھر رہ لیں، آپ گزارا چلائیں، دنیا مسافر خانہ ہے. اور اگر علیحدگی میں آپ کو زیادہ یعنی کم نقصان ہوگا، رہنے میں زیادہ نقصان ہے تو پھر علیحدگی کی طرف جائیں آپ. یہ جب ہے جب مان لیا جائے کہ شوہر اور سسرال واقعی ظالم ہیں بھی، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے خاندان کے بڑوں کو بیچ میں ڈالیں، وہ دونوں طرف کی بات سن کے فیصلہ کریں کہ واقعی وہ ظالم ہیں بھی یا نہیں ہے. بعض دفعہ ہم ناسمجھی میں کسی کے عمل کو ظلم سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے. بعض مرد یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی ظالم ہے، لیکن سمجھدار آدمی ان کو سمجھائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی بیوی ظالم نہیں ہے، یہ تو عین عادل ہے. تو اس لیے خود یہ فیصلہ نہ کریں، سمجھدار لوگوں کو بیچ میں ڈالیں، وہ دونوں کی بات سنیں، پھر وہ فیصلہ کریں واقعی ظالم ہے تو پھر اس کے بعد وہ اصول ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعرات کو یا عید کے موقع پر مردوں کی روحیں آتی ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ مردوں کی روحیں آتی ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ انسان مر جائے اس کی روح دنیا میں آئے گی؟ نہیں جی، روحیں جب چلی جاتی ہیں تو پھر وہ دنیا میں نہیں آتی، وہ وہیں رہتی ہیں، ان کو وہیں رہنے دیں، دنیا میں نہیں آئیں گی وہ. آپ جمعرات یا عید کو نہیں آتی، وہ اپنا قبر میں ہی رہتی ہیں. میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں جو بھی عبادت کرتی ہوں اس میں اپنے شوہر کی نیت بھی کر لیتی ہوں، تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ اللہ سے اچھی امید ہے کہ انشاءاللہ ثواب پہنچ جائے گا. باقی بہتر یہی ہے کہ آپ شوہر کے لیے دعا مانگا کریں مغفرت کی اور صدقات و خیرات کیا کریں، یہ زیادہ افضل ہے. روزے میں ہینڈ پریکٹس کرنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور رمضان کا روزہ ہے تو گناہ کبیرہ ہے یہ، کیونکہ روزہ توڑ دیا آپ نے، لیکن اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا اور قضا بھی واجب ہوتی ہے. اگر والد صاحب کا انتقال ہو جائے اور والد صاحب پر کافی سارا قرضہ ہو تو کیا وہ قرض اولاد کے ذمے ہے؟ اگر والد صاحب نے وراثت چھوڑی ہے اتنی کہ جس سے وہ قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ کے ذمے ہے کہ وراثت میں سے قرض ادا کریں. لیکن اگر والد صاحب نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے ذمے نہیں ہے. دے دیں تو اچھی بات ہے، نہیں دیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. بس وہ پھر قیامت کے دن ابا جانے اور قرض جنہوں نے دیا تھا وہ جانے. بار بار زنا کرنے والے مرد کی معافی کا کیا طریقہ ہے؟ بار بار توبہ کرے وہ،
اور ہر دفعہ عزم کرے, پکا ارادہ کرے آئندہ نہیں کروں گا, اور گناہ سے بچنے کے اسباب بھی اختیار کرے. بعض دفعہ لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں لیکن پھر انہی گناہ کے مواقع پہ جا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر زنا کی عادت پڑی ہے تو کیوں جاتا ہے زنا کے قریب؟ لڑکیوں سے دوستیاں ہوں گی تو پھر دوستیاں ختم کرے بھائی, ان کے نمبر بلاک کرے. تو یہ ادھوری توبہ ہے کہ آپ نے توبہ کی اور لڑکیوں کے نمبر بلاک نہیں کیے آپ نے, اور انہی طوائف خانوں کی گرد گھوم رہے ہوتے ہیں آپ اور کہتے ہیں میں تو توبہ کر چکا ہوں. تو توبہ کہاں ہے یہ؟ تو اللہ کا اصول تو یہی ہے کہ بار بار بھی اگر گناہ ہو جائے آپ بار بار توبہ کریں گے, اللہ توبہ قبول کرے گا, لیکن توبہ کہتے کس کو ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی قائم کیا جائے, تبلیغ میں بھی وقت لگایا جائے, نکاح بھی کیا جائے, ایک نکاح سے زنا نہیں چھوٹ رہا, کثرت نکاح کی طرف آئیں اور توبہ بھی کریں اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں. جب گناہ ہوتا ہے کچھ صدقہ خیرات کریں, کچھ سزا دیں اپنے آپ کو, تو اسباب اختیار کریں توبہ پہ قائم رہنے کے. تو یہ اسباب آپ اختیار کریں گے یا جو بھی ہے جس کے بارے میں بھی آپ نے پوچھا ہے, تو انشاءاللہ یہ زنا کا جو گناہ ہے یہ چھوٹ جائے گا. باقی یہ زنا کرنے والے کو دنیا میں بھی پھٹکار ہوتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی, دنیا میں بھی اس کی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے, اس کا گھریلو زندگی بالکل خراب ہو جاتی ہے, اور پھر بڑھاپا بہت خطرناک گزرتا ہے ایسے لوگوں کا. میں جس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں اس کی دادی شیعہ اور دادا سنی تھے, اور والدہ شیعہ اور والدہ سنی, اور وہ لڑکی خود سنی ہے, تو کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ آپ سنی ہے, لڑکی بھی سنی ہے, تو شادی کر لیں بھائی, کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی زنا کرے تو کیا اس لڑکی پر بھی حد لگے گی؟ اور اس لڑکے کی شرعی سزا کیا ہے؟ کچھ زبردستی کرے تو حد نہیں ہوتی لڑکی پہ, پھر حد صرف لڑکے پہ جاری ہوتی ہے. اگر کنوارا ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے, شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا. لیکن زبردستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو عورت کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ زنا کر لینا بہت مشکل ہوتا ہے. بہرحال اگر واقعی زبردستی ہوئی ہے تو پھر اس میں عورت پر گناہ نہیں ہے. قرآن میں یہ مسئلہ صاف ہے, لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. اگر انسان مر جائے اور اسے فوراً دفنایا نہ جائے تو کیا اس کا حساب و کتاب وہیں شروع ہو جاتا ہے؟ جی ہاں. یہ جو قبر میں دفنانے کا حکم ہے, اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قبر کا عذاب, قبر میں سوال جواب ہوتا ہے, تو اس قبر سے برزخی قبر مراد ہے. اگر کسی کو اس مٹی میں دفن کر دیا گیا تو یہاں ہوگا, اگر پانی میں ڈال دیا گیا تو پانی میں ہی حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے. تبھی قرآن میں آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا, نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا اور آگ میں داخل کر دیا گیا. اور فرعون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ فرعون کو اللہ نے تباہ کیا اور داخل کہاں کیا؟ آگ میں. تو اس کے لیے قبر کا عذاب پانی میں ہی شروع ہو گیا تھا. تو اگر کسی کو دفنایا جائے تو دفنانے کے بعد قبر میں نہیں دفنایا جائے تو جہاں ہو وہیں پر ثواب اور عذاب اور حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں برزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے. ہم نے اپنی شادی پر اپنے دوست سے 20,000 روپے ہدیہ لیے, اب جب اس کی شادی ہوگی تو ہم 1,500 دیں گے, کیا یہ بھی سود میں آتا ہے؟ جی بالکل سود میں آتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ جو شادی بیاہ کے موقع پہ لین دین ہوتا ہے اس میں اکثر 100% نہیں, اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم اتنا دے رہے ہیں, تو کہنے کو تو وہ ہدیہ ہوتا ہے لیکن اصل میں ہوتا ہے ہماری جب شادی ہوگی تم نے لوٹانے ہیں. تو حضرات فقہاء نے مسئلہ بیان کیا, العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. شریعت مقصد کو دیکھتی ہے, آپ کے الفاظ کو نہیں دیکھتی. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں موبائل میں نے آپ کو 1,00,000 روپے میں ہدیہ دیا, تو ہے تو ہدیہ, لیکن 1,00,000 روپے میں دے رہے ہو تو یہ خرید و فروخت ہے, یہ بیع و شراء ہے, تو ہدیہ نہیں ہے یہ. آپ کے ہدیہ کہنے سے ہدیہ نہیں بن جائے گا وہ. تو اسی طرح جب یہ نیوتا کی رسم ہے, یہ دیا جاتا ہے شادی میں, فلانے کی شادی پہ اتنا باقاعدہ لکھا جاتا ہے, ایک ایک کا نام ہوتا ہے, فلانے اتنے دیے تھے, جب اس کی شادی ہوگی تو ہمیں بھی دینے پڑیں گے. تو یہ ایک طرح کا قرضہ ہی ہے, اس لیے یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کسی نے گفٹ دینا ہی ہے تو دے کے بھول جائے, یہ نہ ہو کہ مجھے یہ واپس کرے گا, اس کو بتا دے بھائی واپس نہیں چاہیے. اور ویسے بھی جب آپ 2-2 3-3 4-4 شادیاں کریں گے تو لوگ آپ کو گفٹ دینا ویسے ہی چھوڑ دیں گے. لوگ بولیں گے ہماری ایک پہ اس نے 500 دیے تھے اور جب اس کی ہو رہی ہے تو ہمیں 4 دفعہ دینے پڑ رہے ہیں, تو ریٹ بڑھ جائیں گے, سارا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. تو 4 شادیوں کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے یہ رسم انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. کیا جس لباس کا پہننا جائز نہیں ہے اس لباس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے, جیسے عورتوں کے چھوٹے کپڑے وغیرہ؟ دیکھیں, خواتین کے چھوٹے کپڑے بیچنا جائز ہے, ہاں عورت کے لیے چھوٹے کپڑے پہننا جائز نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اس کے لیے یہ لباس پہننا جائز نہیں ہے تو پھر بیچنے والے کے لیے بیچنا کیسے جائز ہو گیا؟ دیکھیں, بیچنے والے کی طرف جو نسبت ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ اس نے اتنا حصہ کور کرنے کا انتظام کیا. باقی عورت باقی جسم اگر نہیں چھپا رہی ہے تو اس عورت کا اپنا قصور ہے یہ. یعنی دکاندار نے تو انتظام کر دیا, بھائی اتنا حصہ کور کرنے کا تو میں نے انتظام کیا, باقی بھی تم کر لو. تو وہ اگر عورت نہیں کر رہی ہے تو اس میں عورت کا قصور ہے. تو اس لیے کپڑے چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں وہ بہرحال بیچنا جائز ہے اور ان کی آمدن بھی جائز ہے. مفتی صاحب, مرد اپنی اصلاح کسی بھی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے کروا سکتے ہیں, خواتین اس معاملے میں کیا کریں, اپنی اصلاح کیسے کروائیں؟ خواتین بھی کسی بزرگ اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم رکھیں. باقی خواتین کا کسی بزرگ کی خانقاہ میں فزیکلی رہنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے. وہ صرف
اصلاحی تعلق قائم کریں, فون پہ ان سے بات چیت کر لیا کریں, ان کے بیانات میں آیا کریں, جو بات چیت کا مطلب ضروری بات چیت, کہ کوئی اصلاح سے متعلق کوئی بات پوچھنی ہو تو ان سے پوچھ لیا کریں. اور یہ صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. صحابیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا فائدہ اٹھایا, تو کیا باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کے وہ رہا کرتی تھی؟ تو ایسا نہیں ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتی تھی, کوئی بات پوچھنی ہوتی پوچھ لیتی, تو اسی سے وہ صحابیہ کے مقام تک پہنچ گئی. تو اہل اللہ کی صحبت مردوں کے لیے اس کا طریقہ الگ ہے, خواتین کے لیے الگ ہے. خواتین کے لیے اصلاحی تعلق اور اپنے حوال پر مطلع کرنا اور ان سے اصلاح لینا یہ کافی ہے, اور یہی ان کا طریقہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. میری ساس کے ساتھ میری بالکل نہیں بنتی. کوئی آپ الگ کوئی مارکیٹ میں بہو تھوڑی ہیں, جو نارمل جیسی بہو ہیں ویسی ہی ہوتی ہیں. ساس کے ساتھ کسی کی نہیں بنتی. میں الگ رہنا چاہتی ہوں پر شوہر نہیں مانتے, اور وہ اپنی ماں سے الگ نہیں ہونا چاہتے. اس بات پر میں کہ آ گئی ہوں ناراض ہو کر, کیا یہ صحیح ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ویلڈ ریزن ہونی چاہیے. بعض دفعہ مرد مجبور ہوتا ہے, اکلوتا بیٹا ہے, وہ کہاں لے کے جائے گا اپنی ماں کو, کہاں رکھے گا. اور بعض دفعہ مرد کے پاس آمدنی اتنی نہیں ہوتی, ارننگ نہیں ہوتی, وہ الگ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو اب مجھے آپ کے پورے احوال معلوم نہیں ہیں, پھر ساس کا ظلم کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی, کس نوعیت کا ظلم کر رہی ہیں, یہ ساری باتیں جانے بغیر میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. مفتی صاحب, غصہ کیسے کم کریں؟ میں 35 سال کی ہوں, مجھے بہت غصہ آتا ہے, میرے 3 بچے ہیں اور وہ غصہ سارا بچوں پر اترتا ہے, کیا کروں؟ دیکھیں, غصے کے 2 اسباب ہوتے ہیں. بعض دفعہ اس کا روحانی سبب ہوتا ہے, بعض دفعہ کوئی فزیکلی کوئی میڈیکلی سبب ہوتا ہے. روحانی سبب تو یہ ہوتا ہے تکبر بہت ہے, خوش رہنے کا شوق ہی نہیں ہے, ہر وقت چڑچڑاپن دماغ میں, خود بھی ٹینشن, دوسروں کو بھی ٹینشن. تو ایسی صورت میں جب آپ کو غصہ آیا کرے, اپنے آپ کو سزا دیں. آپ جب بھی غصہ آئے کوئی صدقہ کریں, آپ بولیں جب بھی مجھے غصہ آئے گا میں غصہ جاری کروں گی, میں 6 رکعت نفل نماز پڑھوں گی, یا 4 رکعت نفل, یا 10 رکعت نفل. تو آہستہ آہستہ جب اپنے آپ کو سزا ملے گی نا, تو آہستہ آہستہ غصہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ تو جب ہے کہ جب دماغ ہی خراب ہے نا کسی کا, یعنی خوش رہنے کا شوق ہی نہیں ہے کسی کو, ہر وقت بلا وجہ کی ٹینشن. اور بعض دفعہ اس کے جسمانی اسباب بھی ہوتے ہیں, نیند پوری نہیں ہو رہی یا باڈی کمزور ہے, تو ڈاکٹر کو بتائیں, کوئی وہ بتائے گا بھائی آپ کے باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. بعض دفعہ خون کی کمی سے, یا ہارٹ بیٹ صحیح نہیں ہوتی, یا بلڈ پریشر ہوتا ہے. تو خام خواہ میں بلا وجہ آدمی بیٹھے بیٹھے ہی پکتا رہتا ہے. نیند پوری نہ ہونے سے تو بہت زیادہ ہوتا ہے. کوئی ٹینشن ہوتی ہے بعض دفعہ, تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو فزیکلی کوئی پرابلم ہے وہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے آپ کو, کوئی لیڈی ڈاکٹر کو دکھا دیں, یا کوئی بھی ماہر ڈاکٹر کو دکھا دیں آپ. اور کوئی باڈی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اس کا علاج ہو جائے گا. ورنہ غصہ کم ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ سوچا کریں کہ کیوں غصہ آ رہا ہے, اور اس سے اپنی صحت ہی کو نقصان ہو رہا ہے. اور جب غصہ آئے اپنے آپ کو سزا دیں, یعنی غصہ اترنے کے بعد سزا دیں. کیا میں اپنے ماموں کو زکوٰۃ دے سکتا